والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یامرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وَيَضَعُ عَنْهُمْ اور اتارتا ہے ان سے اِسْرَهُمْ ان کے بوجھ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي اور وہ طوق جاہلیت کے کانت علیہم جو ان پر تھے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ جو بھی اس میرے نبی پر ایمان لائے گا وَعَزَّرُوهُ اور جو میرے نبی کی عزت کرے گا وَنَصَرُوهُ اور جو کوئی میرے نبی کی مدد کرے گا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اس پر ایمان لائے گا اور پیروی کرے گا جو قرآن اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اولئک هم المفلحون یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ قابل صد احترام سامعین کرام، سورہ اعراف 9واں سپارہ اس کی آیت نمبر 157 بعد ترجمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے یا اللہ اس مختصر سی محفل میں جو میں کہوں جو آپ سنیں، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل احترام دوستو، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حضور نے اس دنیا میں رہ کے 23 سالہ زندگی گزاری نبوت کے بعد والی۔ کل آپ کی زندگی 63 سال ہے۔ 53 سال 53 سال آپ سرکار مکہ شریف میں رہے اور 10 سال آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں رہے اور وہیں پر آپ کا انتقال ہوا اور وہیں پر آپ کا مزار مبارک ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے، ہمارے لیے قائد اور رہنما بنایا ہے۔ آپ ایسے سمجھ لیں، اس بات کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ورنہ اللہ کے رسول آتے اور قرآن دے کے آپ سرکار چلے جاتے، لیکن سرکار نے قرآن دیا ہی نہیں، پریکٹیکلی اس قرآن پر عمل کر کے نمونہ بنا کے ہمیں بتایا ہے کہ قرآن پر اس طرح عمل کرنا ہے۔ جب رسول اللہ نے سارا قرآن پر عمل فرما لیا تو پھر اللہ نے فرمایا ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا نبی تمہیں دے اس کو لے لو اور جس سے باز کرے اس سے باز آ جاؤ۔ اور پھر دوسرے مقام پر اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، ایسے سمجھ لو جس نے میرے رسول کی بات مانی
گویا کہ اس نے میں اللہ کی بات مانی. ہاں جی, اب رسول اللہ کی اتباع کرنی ہے ہر زندگی کے معاملے میں, صرف نماز میں نہیں, صرف روزے میں نہیں, صرف عبادات میں نہیں, بلکہ زندگی کے ہر کام میں. اللہ کے رسول نے ہمیں ایسا دین دیا ہے کہ جو کامل ہے, مکمل ہے, بلکہ اکمل ہے. اکمل وہ دین ہے کہ جس نے ہر چیز, ہر بات ہم پر کھول کے بیان کر دی ہے. دین نے نا ہر چیز ہم پر کھول کے بیان کر دی ہے. بھائی اب ہم یہ سمجھتے ہیں, ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی اسلام اور جو ہے نا دین صرف نماز پڑھ لینے کا نام ہے, روزہ رکھ لینے کا نام ہے, اور چند عبادات کا نام ہے. باقی ہم آزاد ہیں, چاہے غمی کسی کے طور طریقے پر کریں, خوشی کسی کے طور طریقے پر کریں, شادی بیاہ ہمارے بے شک جس مرضی طریقے پر ہو, لیکن یہ ہے کہ عبادت رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگی, روزہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگا, حج رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگا, وضو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگا. باقی زندگی میں ہمیں عیش ہے, جدھر مرضی جائیں, جہاں مرضی جائیں, جو مرضی کریں. ایسی سوچ ہماری غلط ہے, کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ادھے تتر تے ادھے بٹیر نہیں, ادھے ہندو تے ادھے مسلمان نہیں, ادھا کلچر عیسائیاں والا تے ادھا رسول اللہ والا نہیں چلے گا. کیونکہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے علاوہ, حضور کی مہر کے علاوہ کوئی بھی کام لے کے آئے گا, اللہ کہتے ہیں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا, آخرت میں اس کو. اب بھائی میں بات کرنا چاہتا ہوں, آج کل سیزن ہے شادیوں کا, شادی کے موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کی بڑی مہربانی توجہ کرنا, کیونکہ رسول اللہ 23 سال رہے, اللہ کے رسول نے شادیاں بھی کی, اللہ کے رسول نے اپنیاں شادیاں بھی کی, اللہ کے رسول نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کی, اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی شادی بھی کی, اور سب سے بڑھ کر اس کائنات کی سب سے اعلیٰ عورت, بلکہ جنت کی سب سے اعلیٰ عورت, سیدہ تو نساء اہل الجنہ, سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, جن کے نام پر ہم نے اس مسجد کا نام رکھا ہے. اس مسجد کا نام بھی جامعہ مسجد کیا ہے, فاطمہ الزہرا ہے. تو میرے محترم بھائیوں, ان کی شادی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آج بس میں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کی شادیاں کیسی تھیں, آج دیکھ لو ہماری شادیاں کیسی ہیں. نماز ہم پڑھتے ہیں رسول اللہ والی, شادی ہم کرتے ہیں ہندوؤں والی. وہ جو ایک میرج ہال میں نا جناب کیا ہو رہا تھا, بینٹ باجا, مووی, اس کے بعد ساری ہندوانہ رسوم و رواج, دولہے دلہن کو تیار کر کے جب اسٹیج پر بٹھا دیا گیا نا, کوئی 8-9 سال کا بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے امی اب انہوں نے پھیرے کب لینے ہیں, اب انہوں نے کیوں, اس نے فلمیں دیکھی, اس کا ذہن ہے, اس کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ دولہا اور دلہن کیا کرتے ہیں, آپس میں پھیرے لیتے ہیں تو تب ان کا نکاح ہوتا ہے. کیونکہ سارے کام جو ہندوؤں والے کیے, میرج ہال میں جتنے کام ہوئے سارے ہندوؤں والے ہوئے, ایک پھیرے ہی رہ گئے نا, ایک پھیرے ہی رہ گئے. ڈانس کیا, رقص کیا, گانے بجانے کیے, بے پردگی کی, مووی چلائی, سب کچھ کیا, اینڈ پہ کیا کیا, قرآن اس کے سر پر رکھ دیا. جی قرآن کے سائے کے نیچے یہ دلہن جا رہی ہے. قرآن بھی کہتا ہے تجھ پر خدا کی بے شمار لعنتیں ہوں کہ سارا کام تو میری مخالفت میں کیا ہے, سارا بیاہ میری مخالفت میں کیا ہے, اب جاتے جاتے مجھے سر پہ رکھ لیا ہے. میں سر پہ رکھنے کے لیے آئی ہوں یا میں عمل کرنے کے لیے آئی ہوں؟ قرآن لعنتیں کرتا ہے, تیجے میں نہیں طلاق ہو جاندی. اور دیکھ لو پاکستان میں طلاق کی ریشو کتنی بڑھتی جا رہی. آپ کبھی نا لاہور تو چلو بہت بڑا شہر ہے, کسی چھوٹے سے شہر میں چلے جائیں اور وہاں فیملی کورٹ میں چلے جائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے کیسز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ نماز رسول اللہ والی ہے, شادی ہندوؤں والی ہے, رسوم و رواج ہندوؤں والے. نہ میرے بھائی, اگر نماز رسول اللہ والی پڑھنی ہے تو شادی بھی کس والی کرنی ہے؟ آپ نہیں بولتے, آپ ناراض بیٹھے میرے ساتھ.
آج آپ کے خلاف تقریر کر رہا ہوں اس لیے نہیں، آپ کے خلاف تقریر نہیں کر رہا، میں ہندوانہ رسوم و رواج کے خلاف تقریر کر رہا ہوں۔ آپ تو میرے بھائی ہیں، آپ تو بھائی میرے سے ہیں، میں آپ سے ہوں، اس لیے آپ بڑی مہربانی ذرا بولیں کہ نماز رسول اللہ والی پڑھنی ہے تو شادی بھی کس والی کرنی ہے؟ بولو، رسول اللہ والی شادی کرنی ہے۔ اور رسول اللہ نے شادیاں کہاں کی ہیں؟ اللہ کے رسول نے ساری شادیاں مسجد میں کی۔ کہاں کی ہیں؟ بولو، مسجد میں رسول اللہ نے ساری شادیاں کی ہیں، اور ہماری شادیاں ساری میرج ہال میں ہیں، اور بیوٹی پارلر سے نکلتی ہیں میرج ہال میں جاتی ہیں، بیوٹی پارلر سے نکلتی ہیں میرج ہال میں جاتی ہیں۔ بیوٹی پارلر والوں دا بھی بیڑا غرق ہوئے، انہاں بھی انتہائی کیتی پئی ہے۔ اور کی کہندے نے، اسی مجھ سمجھی او گاں نکلی، اسی مجھ سمجھی او گاں نکلی۔ بیڑا غرق ہوئے نہ بیوٹی پارلر والوں دا، اساں کڑی سمجھی او تے ماں نکلی۔ ماں نو بھی کڑی بنا کے کھڑ دیندے نے۔ اللہ اکبر، توجہ کرو میرے محترم بھائیوں، بات یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ نماز رسول اللہ والی ہے تو شادی بھی کس والی ہونی چاہیے؟ رسول اللہ والی ہونی چاہیے۔ آج میں نے یہی سبق آپ کو پڑھانا ہے۔ تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ، اونچی آواز سے کہہ دو صلی اللہ۔ اے جڑا درود پڑھیا ہویا ہے، اللہ دی قسم اے ہی بڑا کم آنا جے، قبر وچ بھی روشنی ہونی جے تے حشر وچ بھی حضور دی حوض کوثر تو پانی ملنا جے۔ اس واسطے جدوں بھی سرکار دا نام کرنا وچ پوے تے ہولی نہ بولیا کرو، بلکہ جدوں بھی نام نامی اس میں گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوں میں پڑے تو زبان سے اونچی آواز سے نکلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب، او نوجوانوں، تزوجو، شادی کرو، شادی کرو، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ مِّنكُمْ، اگر تم میں سے کوئی شادی کی طاقت نہیں رکھتا، فَلْيَصُمْ، او نوجوان لڑکوں، نوجوان لڑکیوں، شادی کرو، اگر شادی نہیں ہو رہی تو فَلْيَصُومُ، تو پھر روزے رکھو۔ پھر کیونکہ کیا کرو؟ روزے رکھو۔ روزے رکھو گے تو وہ تمہارے لیے اللہ کا ڈر اور پردے کا کام کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا متاعن، یہ دنیا چند روزہ فائدہ ہے، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اس دنیا کا سب سے بہترین فائدہ یہ کہ اللہ کسی کو نیک بیوی عطا کر دے۔ کون سی نیک بیوی؟ اِذَا رَأَتْهُ سَرَّتْهُ، جب بندہ اپنی بیوی کی طرف دیکھے، بیوی اس کو خوش کر دے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهُ حَفِظَتْهُ، جب خامد گھر سے غائب ہو تو بیوی اس کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، او لوگو، الدنیا ملعون وملعون ما فیہا فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچتے رہنا، واتقوا النساء، عورتوں سے بچ کے رہنا۔ ان اول فتنۃ کان فی بنی اسرائیل، کیونکہ بنی اسرائیل میں جو پہلا فتنہ تھا، کان فی النساء، وہ عورتوں کے بارے میں ہی تھا۔ بنی اسرائیل کی گمراہی کا پہلا سبب عورتیں بنی تھیں۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، من ولد لہ ولد، جس کا بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو، فلیحسن اسمہ، اس کا اچھا نام لے، اس کا اچھا نام رکھے، ولیؤدبہ، اور اس کو اچھی طرح ادب سکھائے۔ وَإِذَا بَلَغَ، جب بچی یا بچہ بالغ ہو جائے، فلیزوجہ، جلدی سے اس کی شادی کر دے۔ فَإِن لَّمْ يُزَوِّجْهُ، اگر باپ جلدی شادی نہیں کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا، بچی یا بچہ کوئی بھی گناہ کرے گا تو اس کا گناہ اس کے باپ کے سر پر ہوگا جو شادی نہیں کر رہا بالغ ہونے کے باوجود۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا، جب تمہیں کوئی نکاح کا پیغام آئے، تمہاری بچی کا آئے یا بچے کا آئے، جس کا دین بھی اچھا ہو، اخلاق بھی اچھا ہو، نبی
نبی پاک نے فرمایا پھر دیر نہ کرو، سٹیٹس نہ دیکھو، مال نہ دیکھو، گھر بار نہ دیکھو، بلکہ دین دیکھو اور اخلاق دیکھو۔ آپ نے فرمایا اس کو ریجیکٹ نہ کرو بلکہ فل فول کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فساد ہوگا۔ آج ہمارے ہاں کوئی رشتہ آ جائے، لڑکی کا آئے تو پوچھتے ہیں اس کا باپ کیا کام کرتا ہے، اس کا جہیز کتنا دے گا، منڈے نو موٹر سائیکل بھی دے گا کہ نہیں دے گا، لڑکے کو کار بھی دے گا کہ نہیں دے گا، جہیز کتنا دے گا، باپ کا کام پوچھتے ہیں۔ اور اگر لڑکے کی شادی کرنی ہو، لڑکے کا رشتہ آ جائے، پہلے پوچھتے ہیں جاب کیا کرتا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، مکان اپنے کہ نہیں ہے، تنخواہ کتنی ہے، کام کیا کرتا ہے، تعلیم کتنی ہے، ہنر کتنا ہے، پیسہ کتنا ہے، دولت کتنی ہے، یہ پوچھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، کسی بھی ساتھ شادی عورت کی 4 کاموں سے ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا لحسنہا ولمالہا ولحسبہا ولدینہا۔ حضور نے فرمایا لوگ حسن دیکھتے ہیں، لوگ مال دیکھتے ہیں، لوگ برادری اور قوم دیکھتے ہیں، اور لوگ دین دیکھتے ہیں۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرْبَتْ يَدَاكَ، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، نہ حسن دیکھ، نہ مال دیکھ، نہ برادری دیکھ، بلکہ دین دیکھ۔ کیا دیکھ؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں دین دیکھ۔ ہاں جی، ابھی کیا ہوتا ہے، کوئی لڑکی دیکھ لی، بڑی دل کو بھا گئی، خوبصورت لگی، اب کیا کہتا ہے میں خودکشی کر لوں گا، بس اسی سے شادی کروں گا۔ اور چہرے کو نہ دیکھ، صورت کو نہ دیکھ، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سیرت کو دیکھ۔ کس کو دیکھ؟ بولو سیرت کو دیکھ، سیرت کو، صورت کو نہ دیکھ۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، اس لیے میں آج یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا معیار بدل گیا ہے، آج ہمارے معاشرے میں شادی کا معیار بدل گیا ہے، اور شادی اتنی مشکل کر دی گئی ہے، اتنی مشکل کہ لڑکا سٹینڈ ہوتے 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 اس کی ویسے ہی بس ہو جاتی ہے، شادی کے قابل ہی نہیں رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ سٹینڈ ہو رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول نے تو شادی کو اتنا آسان کیا، اتنا آسان کیا۔ لو بھائی 2-3 مثالیں دے کے اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک عورت آئی رسول اللہ مسجد میں تشریف فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈائریکٹ آئی۔ اس عورت کا نام ام شریک ہے۔ آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ، میں اپنا آپ پر ہبہ کرتی ہوں، آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ اس عورت کی طرف دیکھا اور پھر آپ نے نظریں جھکا لیں۔ پھر اس عورت نے دوبارہ کہا آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ رسول اللہ بولے نہیں۔ جب تیسری مرتبہ کہا رسول اللہ پھر بھی نہیں بولے۔ ایک نوجوان قریب بیٹھا ہوا تھا، کہتا یا رسول اللہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میری تو روٹی نہیں پکتی، میرا ہی کچھ پروگرام بنا دیں، میری اس کے ساتھ شادی کروا دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے پاس حق مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ حق مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جا گھر سے حق مہر دینے کے لیے اگر ایک لوہے کی انگوٹھی ملتی ہے تو وہی لے آ۔ یہ گھر گیا، پورا گھر پھرولا، پورے گھر سے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، سامان ہی کوئی نہیں تھا گھر میں۔ اللہ اکبر، اتنا غریب بندہ آ گیا کہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حل معک من القرآن، مجھے یہ بتا تجھے کچھ قرآن آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کہتا ہے یا رسول اللہ معیا سورۃ الرحمن، معیا سورۃ الواقعہ، معیا سورۃ السجدہ، معیا سورۃ الدہر، معیا سورۃ الانشقاق، معیا سورۃ الانفطار، معیا سورۃ المزمل، معیا سورۃ المدثر۔ سبحان اللہ تے کہو، جے کسی نے انیاں صورتاں نہیں ہوندیاں پھر بھی کہو سبحان اللہ۔
اللہ کرے یہ صورتیں ہمیں آ جائیں۔ سورہ مزمل یاد ہونی چاہیے، سورہ رحمان یاد ہونی چاہیے، سورہ واقعہ یاد ہونی چاہیے، سورہ مدثر یاد ہونی چاہیے، سورہ انشقاق یاد ہونی چاہیے، سورہ انفطار یاد ہونی چاہیے۔ یہ تو عام صحابہ کے بچوں کو یاد ہوتی تھی۔ افسوس یہ ہے کہ موبائل تو ہم صبح صبح کھول لیتے ہیں، قرآن صبح صبح نہیں کھولتے، نماز نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھیا، سویرے سویرے موبائل نکال کے نا صبح بخیر کے میسج دوستوں کو کر رہا ہے، قرآن کی آیت سینڈ کر رہا ہے، حدیثیں سینڈ کر رہا ہے، اور نیچے لکھ رہا ہے 10 بندوں کو یہ حدیث سینڈ کر دو تم پر جنت واجب ہو جائے گی۔ باندرا جا جنت تیرے ہاتھ وچ ہے، جنت تو منڈدا پھرنا ہے، تو 10 میچ اتے ہی جنت لاتی ہو۔ جنت تو بڑی اوکھی کام ہے، جنت تو بڑی مشکل ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا یہ تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، تم پر ان لوگوں کی تو مثال کی طرح تم پر پریشانیاں اور ٹینشنیں آئی نہیں اسلام کی خاطر جو پہلے لوگوں نے برداشت کی ہیں۔ تم 10 میسجوں پر جنت دے رہے ہو، اور خدا کے بندے 5 وقت کی نماز کہاں جائے گی؟ رب کے قرآن کی تلاوت کہاں جائے گی؟ جو اللہ کے رسول راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے، دن کو قرآن پڑھا کرتے تھے، نمازوں میں قرآن پڑھا کرتے تھے، اللہ کے رسول کی زبان پر تو صرف کیا جاری رہتا تھا؟ بولنا ذرا، انشاءاللہ صورتیں یاد کریں گے نا؟ بولو انشاءاللہ میرے نوجوانوں، بولو انشاءاللہ صورتیں یاد کریں گے نا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میرے محترم بھائیو، اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ یہ مجھے صورتیں آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا، یہ بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا نکاحتک، میں تیرا نکاح کرتا ہوں، بما معک من القرآن، خطبہ پڑھ کے حق مہر کے طور پہ آپ نے فرمایا جتنی صورتیں تجھے آتی ہیں یہ اپنی بیوی کو یاد کرا دینا، یہی تیرا حق مہر ہے، جا میں تیرا نکاح کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ، اتنا آسان نکاح۔ ایک جلابیب صحابی کے سان گاؤں سے سبزی بیچنے مدینے میں آتا تھا۔ اللہ کے رسول اس سادے دل بندے سے بڑا پیار کرتے تھے۔ جب رسول اللہ مدینے کے بازار میں جاتے، کبھی کبھی جلابیب کو یہاں سے پکڑ لیتے پیچھے سے اور کہتے من آنا، بتا میں کون ہوں، بتا میں کون ہوں؟ جلابیب کہتا ہے میں اپنا جسم پیچھے پیچھے کرتا تاکہ میرا جسم آپ سرکار کے سینے مبارک سے لگ جائے اور مجھ پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ جلابیب کو ایک دن رسول اللہ نے مدینے کے بازار میں پیچھے ایسے کر کے پکڑ لیا اور پکڑ کر فرمایا من یشتری منی ھذا الغلام، یہ غلام کون خریدے گا؟ مذاق سے، پیار سے آپ نے فرمایا یہ غلام کون خریدے گا؟ جلابیب کہتا ہے یا رسول اللہ بیچ لیں، اس کی تو قیمت اتنی ہے جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ پیار سے نا۔ ایک دن مسجد میں آیا، آپ نے فرمایا جلابیب شادی ہو گئی؟ نہیں یا رسول اللہ، اج میں منڈیاں دی نہیں شادی ہوئی، ایویں وہ دی بیچارے دی نہیں سی شادی ہوئی۔ ہاں اللہ اکبر، کہتے شادی ہوئی؟ کہتے نہیں شادی ہوئی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ایسے کر، وہ جو مدینے میں سب سے بڑی کوٹھی ہے نا، وہ جو امیر آدمی ہے فلانا انصاری، اس کے پاس چلا جا، جا کے دروازہ نوک کر اور جا کے کہہ دے مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے اور شادی کی خاطر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا میرے بھائی، یہ کوئی میں قصہ کہانی نہیں سنا رہا، صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ جلابیب جناب والا کے سان جو ہے یہ چلتا چلتا اس دروازے پر پہنچ گیا، جا کے دروازہ ناک کیا اور دروازہ ناک کر کے جب باہر نکلا انصاری تو کہتا ہے مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی ہاں بھائی کدھر آئے ہو؟ رشتے کی خاطر بھیجا ہے۔ یہ جناب انصاری نے اس کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، ناک چڑھایا، اندر چلا گیا، اندر سے اپنی بیوی کو لے آیا، کہتا ہے دیکھ اللہ کے رسول نے ایک بندہ بھیجا ہے ہماری بیٹی کے لیے، دیکھ کالے رنگ کا کسان ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیوی نے آ کے جلابیب کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا تو بیوی اور میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر ایسے ناک چڑھاتے ہوئے انکار کرتے ہوئے جب اندر جا رہے ہیں، اندر سے بیٹی کی آواز آئی، او میرے امی
امی ابو اس کو انکار نہ کرنا، یہ نہ دیکھو کون آیا ہے، یہ دیکھو اس کو بیچنے والا کون ہے۔ جو میرے نبی نے میری خاطر انتخاب کیا ہے، مجھے 7 واری قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ جلابیب ہے، کسان ہے، بے شک سبزی بیچنے والا ہے، میرے محبوب نے، میرے آقا نے میرے لیے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے مسجد میں جلابیب کا نکاح پڑھا کے رخصتی کر دی۔ یہ تو جلابیب کی شادی ہے۔ اب بڑی سب سے بڑی شادی کا بیان، احوال بیان کروں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح کا پیغام آیا، اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلایا، علی ادھر آؤ، نکاح کے لیے کوئی تیاری کی ہے کہ نہیں؟ یا رسول اللہ میرے پاس تو مکان کوئی نہیں ہے۔ علی کے پاس کوئی مکان نہیں تھا، میرے پاس تو مکان کوئی نہیں ہے، سامان کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اب کچھ نہ کچھ تیاری کرنا، تیری شادی کرنی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زرہ لے کے گئے، زرہ مدینے کے بازار میں بیچنے کے لیے۔ جب مدینے کے بازار میں پہنچے، آواز لگا رہے ہیں بھائی زرہ کس نے خریدنی ہے؟ سامنے سے ایک خریدار آ گیا، 2-3 خریداروں نے ریٹ تھوڑا لگایا، علی نے نہیں بیچا۔ ایک خریدار آ گیا کہ کہتا ہے ہاں بھائی کتنے کی بیچنی ہے؟ علی فرماتے ہیں 450 درہم کی بیچنی ہے۔ وہ خریدار 450 درہم علی کو دیتا ہے، زرہ پکڑ کے چل پڑتا ہے۔ علی کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا زرہ بک گئی ہے، شکر ہے 450 درہم آیا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بندہ سودا ہی نہ فسخ کر دے، سودا ختم نہ کر دے، میں جلدی جلدی نکلوں یہاں سے۔ حضرت علی جلدی جلدی قدم اٹھا رہے ہیں، توجہ کرنا، جلدی جلدی قدم اٹھا رہے ہیں اور دل میں سوچتے ہیں، فرماتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ ولیمے کا بھی اسی سے انتظام ہو جائے گا، جہیز کا بھی اسی سے انتظام ہو جائے گا، گھر کا کوئی سامان بھی آ جائے گا۔ ابھی میں گلی کی نکر پر نہیں پہنچا کہ خریدار کی آواز آ گئی، علی بات سنو۔ علی کہتے ہیں میرا تے اتلا سا اتے تے تھلڑا تھلے، کہ لو بھئی 450 درہم ہاتھ آیا تھا وہ بھی گیا۔ ہاں اب جناب میں واپس آ گیا، دل میں سوچتا آتا ہوں یار یہ سودا تو گیا۔ اللہ اکبر، جب میں واپس آیا نا، خریدار کہتا ہے یہ کس لیے بیچ رہے ہو علی؟ تم تو مجاہد بندے ہو، مجاہد کا کیا کام ہے زرہ بیچنا؟ یار بات یہ ہے کہ میں نے نا رسول اللہ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، اس کا سامان تیار کرنا ہے، اس لیے بیچ رہا ہوں۔ اچھا رسول اللہ کی بیٹی سے شادی ہو رہی تیری؟ جی جی اس سے ہو رہی۔ اچھا یہ زرہ پہن کے کیا کرتے ہو؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوں۔ خریدار کہتا ہے 450 درہم بھی لے جا، زرہ بھی لے جا، جن درہموں سے شادی کرے گا رسول راضی ہوں گے، اور اگر اس زرہ پہن کے جہاد کرے گا اللہ راضی ہو جائیں گے۔ میرے پہ میرا رب راضی ہو جائے گا، میرا رسول راضی ہو جائے گا۔ یہ خریدار پتہ کون تھا؟ حضرت عثمان ابن عفان، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سامان خریدا اس 450 درہم سے، اور کچھ پیسے بچا لیے ولیمے کی خاطر۔ رسول اللہ نے نکاح پڑھایا مسجد میں، ایک اللہ کے رسول تھے، کوئی بارات نہیں، کوئی جنج نہیں، ایک اللہ کے رسول تھے، 2 گواہ تھے اور ایک حضرت علی تھے۔ یہ 2 گواہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 2 گواہ ہیں، تیسرا دولہا ہے، اور چوتھا کائنات کا امام نکاح پڑھانے والا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا۔ یہ سیدہ تو نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ کا نکاح اس قدر سادگی کے ساتھ۔ لیکن آج افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے معاشرے میں شادی کا تصور ہی بدل گیا ہے۔ اسلام نے، رسول اللہ نے شادی کو آسان تر کیا، آسان تر، اور ہم نے اس کو مشکل ترین بنا دیا ہے، مشکل ترین کام۔ آج زنا آسان ہے، نکاح کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، حالانکہ دین اسلام نے نکاح کو کیا کیا تھا؟ بولو بولو، اللہ کرے اللہ ہمارے معاشرے میں یہ فضا پھیل جائے، کیونکہ جب اسلام والی شادی ہوگی نا
اس میں مہندی بھی بولو نہیں ہوگی، بارات بھی نہیں، اس میں جہیز بھی کوئی نہیں، اس میں نیوندرا بھی کوئی نہیں۔ اسلام میں صرف دو چیزیں، ایک حق مہر ہے اور ایک ولیمہ ہے، ایک حق مہر ہے اور ایک یہ جس باپ کی 4 بیٹیاں ہیں وہ کیا کرتا ہے؟ رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، دودھ میں پانی ڈالتا ہے۔ جب اس سے پوچھو کیا کرنا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ میں نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ اللہ، ایسا معاشرہ اور ایسی سوچ بن گئی ہے کیونکہ مشکل ہو گیا نا کام۔ حالانکہ اسلام میں بیٹی کے باپ پر تو 1 روپے کا بوجھ نہیں، 1 روپے کا بوجھ نہیں، سارا خرچہ لڑکے کا ہے۔ سارا خرچہ کس کا ہے؟ لڑکے کا ہے۔ اور یہاں لڑکی کے والد کو پتہ ہے پہلے 2 ٹرک جہیز کے بنانے، پھر میرج ہال کا ارینج کرنا ہے، پھر اس کے بعد جناب والا میں نے اتنی بڑی جو بارات آنی ہے اس کے لیے کھانے کا ارینج کرنا ہے۔ اسی لیے تو لڑکی کا باپ بیچارہ پسا جا رہا ہے یا پس رہا ہے یا پھر حرام کمانے پر مجبور ہے۔ مجبور کس نے کیا ہے؟ اسلام نے نہیں کیا، ہمارے معاشرے نے اس کو مجبور کیا ہے کہ تو حرام کما اور اپنی بیٹیوں کے لیے یہ سارے کھیکھن کر۔ اللہ تعالی ہمیں ان بدعات اور خرافات سے محفوظ فرمائے اور شریعت کے مطابق ہمیں اپنی شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا یار، باہر والوں کی بات نہیں کرتا، میں آپ کی بات کرتا ہوں۔ ایک میرے ساتھ مسجد میں بیٹھ کے وعدہ کر کے جانا ہے، وہ یہ وعدہ کر کے جانا ہے کہ انشاءاللہ میرے بیٹے یا میری بیٹی کی یا میری شادی ہوگی تو میں اپنا نکاح مسجد میں کرواؤں گا۔ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ میرج ہال میں نہیں بلکہ کہاں؟ مسجد میں۔ نبی پاک نے فرمایا اپنے نکاح کو مسجد میں کرو اور اس کا اعلان کرو، رسول اللہ نے حکم دیا۔ آج عیسائیوں کا بڑے سے بڑا بھی شہزادہ ہونا نکاح پتہ کہاں جا کے کرتا ہے؟ چرچ میں جا کے کرتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو شرم آتی ہے کہ وہ مسجد میں جائیں۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میری بیٹی کیا سوچے گی؟ کیا تیری بیٹی رسول اللہ کے بیٹی سے زیادہ عظمت والی ہے اور زیادہ شان والی ہے؟ رسول اللہ کی بیٹی کا نکاح تو مسجد میں ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے تو نکاح اتنا آسان کیا، اتنا آسان کیا۔ ایک دن رسول اللہ فجر کی نماز پڑھائی، آپ نے پیچھے دیکھا، ایک بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوا، اس کے کپڑوں پر کچھ رنگ لگا ہوا ہے۔ یہ بندہ 10 مبشرہ میں ہے، ٹاپ 10 میں ہے، ٹاپ 10۔ 10 مبشرہ کا پتہ کیا معنی ہے؟ 10 وہ بندے جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کا ٹکٹ دیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، 10 بندے ہیں، 10 بندے۔ کتنے بندے؟ جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کا ٹکٹ دے دیا، وہ 10 بندے ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن ابن عوف اور ابو عبیدہ ابن جراح رضوان اللہ علیہم مجمعین، رضی اللہ عنہم۔ اللہ پاک ان پر راضی ہو گیا، اللہ ان پر راضی ہو چکا ان 10 پر۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان 10 میں جو 5ویں نمبر کا بندہ ہے اس کا نام ہے عبد الرحمن ابن عوف۔ بولو عبد الرحمن ابن عوف۔ آج ہمیں پاکستان کے کرکٹ کے 10 کے 10 کھلاڑیوں کے نام آتے ہیں لیکن 10 مبشرہ کے نام نہیں آتے ہیں۔ ہمیں رسول اللہ کے بیٹے اور بیٹیوں کے نام نہیں آتے، اداکاروں، سارے گلوکاروں کے نام آتے ہیں۔ یہ رسول اللہ سے ہماری محبت ہے، ایسے ہی بس زبانی محبت ہے، یا رسول اللہ آپ پر جان بھی قربان ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں شادی میری سنت کے مطابق کرنی، نہیں وہ تو ہم میرج ہال میں کریں گے، لیکن یا رسول اللہ آپ پر میری جان بھی قربان ہے، یا رسول اللہ آپ کی غلامی میں موت بھی قبول ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اپنی بیٹیوں سے پردے کا کہنا، نہیں تیاں تو میریاں ساریاں بیوٹی پارلر ہی جان گیاں، ویسے یا رسول اللہ تواڈے اتے میری جان بھی قربان ہے۔ جھوٹا عاشق ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب پتی بندہ ہے، عرب پتی۔ فجر کی نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھتا ہے، عرب پتی ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگاؤ 3000 غلام ان کا ہر وقت کام کرتا تھا ان کے ماتحت۔ ملازم نہیں، ملازم وہ ہوتا ہے
جو صبح آتا ہے کام کرتا ہے شام کو تنخواہ لے کے چلے جاتا ہے یا منتھلی تنخواہ لے کے جاتا ہے. غلام پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جو بندہ ہی جیب سے پیسے دے کے خریدا ہوتا ہے. وہ 3,000 اتنا رئیس آدمی. آپ نے فرمایا عبد الرحمن خیرے کپڑے تے رنگ لگا ہے, شادی تے نہیں کر لی؟ ہاں یا رسول اللہ کل شادی کی ہے. ہاں یا رسول اللہ کل. توجہ کرے ہو, مدینہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا. جتنی آج کل مسجد نبوی ہے نا, تب اتنا ہی مدینہ شہر ہوتا تھا, چھوٹا سا شہر. رسول اللہ نے یہ اعتراض نہیں اٹھایا مینوں نہیں بلایا, یہ اعتراض نہیں اٹھایا مجھے نہیں بلایا, اور انہوں نے کہا مجھ سے کیوں نہیں پڑھایا, یہ بھی آپ نے یہ بھی اعتراض نہیں کیا. آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ بارک اللہ لکا, بارک اللہ لکا وجمع بینکما خیرا. کہو آمین. سانو تے دعا ہی نہیں آندی نا, دولہا تے دلہن نو کی دعا دئی دی پتہ ہی نہیں. سانو یہی پتہ ہے گانا سنانا ہے انہوں نے, مبارک ہو تم کو یہ شادی تمہاری ہے, ہمیں یہی پتہ ہے. دعا کیا ہے اللہ کے رسول نے دعا کیا دی ہے وہ کوئی پتہ نہیں. بارک اللہ لکا, ذرا بولیں, ذرا مل کے بولیں بھائی. دعا پڑھتے ہوئے شرم آتی یار, یہ کیا ہو گیا یار؟ رسول اللہ نے بتائی ہے, رسول اللہ نے فرمایا دولہا اور دلہن کو دعا دو. کیا؟ بارک اللہ لکا, بولو بارک اللہ لکا وجمع بینکما خیرا. اللہ تجھے برکت دے اور اللہ تم دونوں میں خیر اور بلائی اور محبت اور مودت کو پیدا فرمائے. یہ رسول اللہ نے دعا دی. رسول اللہ نے فرمایا اولم ولو بشاعۃ, ایک بکری کا چاہے ولیمہ کر لیکن ولیمہ ضرور کر. کیا کر؟ ولیمہ ضرور کر. دیکھیں اسلام میں شادی کتنی آسان ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنی باتیں, کتنے صحابہ کی شادیاں, کتنے رسول اللہ کی بیٹیوں کی شادیاں میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. رسول اللہ نے فرمایا جابر بڑا بدلا لگتا ہے شادی کر لی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ شادی کر لی ہے. آپ نے یہ اعتراض نہیں کیا مینوں نہیں ہوں برات تک سدیا ہے, مجھے اپنی مہندی پہ نہیں بلایا, مہندی تھی نہیں, برات تب تھی نہیں, اسلام میں برات کا تصور ہی نہیں ہے, مہندی کا میل کا تصور ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, آپ نے فرمایا کس سے شادی کی ہے؟ یا رسول اللہ فلاں قبیلے کی فلاں عورت سے, جو متعلقہ عورت ہے اس سے شادی کی ہے. آپ نے فرمایا حلا بکرن, بخاری اور مسلم کے الفاظ ہے, حلا بکرن تو لائبک و یلائبہ, کسی کنواری لڑکی سے شادی کرتا, ابھی تو لڑکا ہے, ابھی نوجوان ہے, کنواری لڑکی سے شادی کرنی تھی, متعلقہ سے کیوں شادی کی ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے والد صاحب شہید ہو گئے, میری 6 بہنیں وہ ساری جوان ہیں, اب میں ان کی نگرانی کے لیے بھی ایک جوان لڑکی لے آتا تو وہ کیسے نگرانی کرتی, اس لیے میں نے اپنی بہنوں کی خاطر ایک وڈیری عورت, بڑی عمر کی عورت کا انتخاب کیا تاکہ وہ میری بہنوں کی کیا کرے, سمجھ آئی نا, ان کی تربیت کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. آپ نے اٹھ کے جابر کو سینے سے لگا لیا. اللہ اکبر. حضور اتنے خوش ہوئے متعلقہ سے شادی کرنے کی وجہ سے, آپ اتنے خوش ہوئے اس کو سینے سے لگا لیا, اور آپ نے فرمایا جابر انشاءاللہ اللہ تیری بہنوں کے لیے بھی اچھے اسباب مہیا کرے گا انشاءاللہ. تو میرے محترم بھائیوں, اخبار میں ایک سروے آیا ہے کہ 50 لاکھ لڑکیاں پاکستان میں, 50 لاکھ لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے. کیوں؟ ان کے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ جہیز بنا سکے, اور ان کی شادیاں نہیں ہو رہی, اور ان کے بال سفید ہو رہے, اور ان کی عمر 40 سال سے اوپر ہو چکی ہے, لڑکیوں کی عمر. میرے بھائی کیا وہ لڑکیاں ہمارے گریبان نہیں پکڑیں گی کل قیامت والے دن کہ تم نے جہیز دے دے کے, میرج ہال میں شادیاں کر کر کے ہمارے باپ کو بھی مجبور کیا, اور ہم اس قابل نہ تھے, ہم اتنے غریب تھے کہ ہم شادی نہ کر سکے, ہماری زندگی کی تباہی اور بربادی کے تم ذمہ دار ہو؟ یا کیا ایسا نہ ہوگا؟ تو اس لیے برائے مہربانی آج کے درس کا مقصد یہ ہے کہ اگر نماز رسول اللہ والی پڑھتے ہو نا, تو شادی بھی کس والی کرنی ہے؟ آپ بولتے نہیں یار,
رسول اللہ نے ہمیں سادگی سکھائی ہے، رسول اللہ نے ہمیں سادگی سکھائی ہے، آسانی سکھائی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ اور جو میں نے آیت پڑھی ہے بس اس کو سمجھ لو۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ کہ میرا نبی ان کے بوجھ اتار دے۔ میرا نبی آ کے ان کے کیا کرے؟ بولو، بوجھ کیا کرے؟ بیٹی تو خدا کی رحمت ہے بھائی۔ ابھی کیا ہوتا ہے کہ کسی کو بتایا جاتا ہے تیرے ہاں بیٹی ہوئی ہے، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے کہ ہمارے معاشرے میں صورتحال جو ایسی ہے، اگر ہم نے اسلام کو اپنایا ہوتا، دین کو اپنایا ہوتا تو 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو کوئی پرواہ نہ ہوتی، کیونکہ خرچہ ہی کوئی نہیں ہونا تھا۔ خرچہ ہی کس کا ہونا تھا؟ بولتے نہیں آپ؟ لڑکے والوں کا۔ کس کا خرچہ ہونا تھا؟ لڑکے۔ اسلام میں تو سارا خرچہ ہی لڑکے والوں کا ہے، لڑکی کے باپ کا تو 1 ٹکا بھی نہیں لگتا، 1 روپیہ بھی نہیں لگتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، میں نے نبی اس لیے بھیجا ہے وہ تمہارا بوجھ اتارنے آیا ہے، تمہارے گلے سے طوق اتارنے آیا ہے۔ حضور نے طوق اتار دیے تھے، رسم و رواج کے، مہندی کے، بارات کے، جہیز کے، اساں چک کے نہ وہ طوق آپ گلے چ پا لین، آپ گلے چ پا لین۔ لکھاں روپیہ لگدا پیا ویاہ تے، جاندے نہیں شادیاں تے؟ جاندے ہو نا؟ لاکھوں روپیہ لگتا ہے، فضول، بالکل فضول، نہ اللہ کا حکم نہ رسول کا حکم۔ اللہ اکبر۔ اور بے حیائی اور بے غیرتی انتہا کی، نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن جب میرج ہال میں جائیں اللہ معاف فرمائے ان کی عورتوں کو ایسے ٹائٹ اور ایسے باریک کپڑے پہنے ہوتے ہیں کہ اداکاریں بھی شرما جائیں، اداکاریں اور گلوکاریں بھی شرما جائیں ان کی شریف شرفاء کی عورتوں کو دیکھ کر، اور ایسا رقص اور ڈانس کرتی ہیں، اور پھر مووی بنتی ہے، اور جو دولہن ہے نا، دولہن اس کو اس کا خامد بعد میں دیکھتا ہے، پہلا مووی والا پوری دنیا نو وکھا دیندہ ہے۔ کنو وکھا دیندہ ہے؟ پوری دنیا کو۔ مووی والے سے کوئی پردہ نہیں کرتا، کوئی پردہ ہے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ مووی والا کی تیرے مامے دا پتر ہے؟ مووی والا تیرا محرم ہے؟ تو مووی بڑی ٹک ٹکا کے بنوا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ میرے بھائیوں، یہ شریعت کے خلاف کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں راہ ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ہم نماز رسول اللہ کی پڑھتے ہیں تو ہمیں شادی بھی رسول اللہ کی کرنے کی۔ ایک تو آپ نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا نا آج کی محفل میں، ہم میں سے جتنے ہیں، میں اور آپ، میں نے ایک اپنے بیٹے کی شادی کی الحمدللہ، مسجد میں نکاح کیا اللہ کے فضل سے، اور ہم صرف 4 بندے گئے تھے، کھانا ان سے نہیں کھایا۔ بیٹی لی ہے، مسجد میں نکاح کیا، بیٹی لی ہے، اپنے گھر گئے، ولیمہ کھل کے کیا ہے ماشاءاللہ۔ میجر صاحب بھی گئے تھے میرے ولیمے پہ، میرے بیٹے کے ولیمے پہ، اعظم بھائی بھی گئے تھے، انہوں نے دیکھا تھا کہ ولیمہ کھل کھلا کے کیا الحمدللہ۔ تو بھائی الحمدللہ ہم نے مثال قائم کی ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ میں آج ممبر پر بیان کروں تو میجر صاحب کہیں آپ تے تو کیتا سی، اس لیے میں خود مثال بناؤں، میں مثال بناؤں، میجر صاحب اس کے گواہ ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب نے آج وعدہ کیا ہے کہ اپنی شادی بھی رسول اللہ کی سنت کے مطابق کریں گے۔ بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ دعا کرو بیماروں کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے، اور